وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بے حیائی سے اور فحش باتوں سے رک جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ پابندی سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب تک کسی مسلمان کے ہوش و حواس باقی ہے اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے، اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اشاروں سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھے، سطر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو ننگے بدن ہی نماز پڑھ لے، لیکن نماز ضرور پڑھے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، کیونکہ نماز کے بغیر انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی انسان کا جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیں گے وہ اس کی نماز ہوگی۔ سب سے پہلا حساب نماز سے متعلق کیا جائے گا۔ آج ہم پر جو غفلت اور مدہوشی طاری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، قیامت کی جزا اور حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، وہ کسی بھی حالت میں نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے، کسی بھی حالت میں۔ تجارت، ملازمت، مزدوری، گھریلو مصروفیات، سخت سے سخت مصیبت اور پریشانی ان کے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آج ہم کتنی جرأت اور دلیری سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، کام کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، بچوں کے اسکول اور ان کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے۔ ارے اس اللہ کی عبادت کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں جس نے تمہیں زندگی کی فرصت اور مہلت دے رکھی ہے۔ سر اسی کا، جسم اسی کا، زندگی اسی کی، ہم اسی کے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا، مال، دولت، عزت، شہرت سب اسی کی عطا کردہ ہے، پھر بھی ہم اس مالک حقیقی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن لغویات کے لیے پوری فرصت ہے، موبائل چلانے کی پوری فرصت ہے، گھر پر ٹی وی دیکھنے کی پوری فرصت ہے، 2 گھنٹے بیہودہ نیوز دیکھنے کی پوری فرصت ہے، فلمیں، ڈرامے، سیریل دیکھنے کی پوری فرصت ہے، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، بہتان تراشی کی پوری فرصت ہے، 2-3 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کی اور گیم کھیلنے کی پوری فرصت ہے۔ فرصت نہیں تو بس اللہ کے لیے نہیں، مسجد جانے کی نہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے کی نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا واقعتاً ہم مسلمان ہیں؟ اور یہ کتنا کمزور ایمان ہے جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، جو ہمیں مسجد آنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، جو ہمیں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، نماز ہے۔ پھر کہاں سے ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی؟ کہاں سے ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا؟ کہاں سے اس امت کو سربلندی ملے گی؟ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ندامت کے 2-4 آنسو اللہ کے سامنے بہا لو، اپنی جوانیوں کو پاک کر کے اللہ کے دین پر لگا دو۔ دیکھو ہر گزرنے والا دن
ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے، قبر کی طرف لے جا رہا ہے، قبر کے گڈھے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو پابندی سے پڑھو۔ جب دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تو اللہ کے اس اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت کیوں نہیں ہے؟ سینکڑوں بہانے ہیں، سینکڑوں بہانے ہیں۔ آج کے اس وبائی دور کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ مسجدیں پکار رہی ہیں، مؤذن دن میں 5 وقت 5 مرتبہ پکار رہا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک بیماری سے تو خوف زدہ ہے، وہ ایک بیماری سے تو ڈر رہے ہیں، جبکہ موت اللہ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے، موت اسے آ کر رہے گی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، وہ قبر کی ہولناکیوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، قبر کے اندر تنہا زندگی گزارنی ہے اس سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، میدان محشر کی سختیوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، جہنم کے سخت عذاب سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ ڈر رہے ہیں، اگر مسلمان اس وقت ڈرے ہوئے ہیں تو وہ ایک وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے وائرس اور اس سے خوفناک چیزیں اللہ نے بے نمازیوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے کام کے نام پر نماز کو پسے پشت ڈال دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور جن کے سامنے سب کچھ ان کا کاروبار تھا، سب کچھ ان کی موج مستیاں تھی، ان کی تفریحات تھی، ان کی مجلسیں تھی، ان کے یار دوست تھے۔ میرے عزیزو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، سنبھل جائیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے، عہد کریں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز کی طرف سے غفلت نہیں کریں گے، اپنے اللہ کے سامنے روزانہ دن میں 5 مرتبہ اپنا سر جھکائیں گے، سابقہ زندگی پر جو زندگی گزر چکی ہے، جو زندگی کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، جس زندگی کے اندر ہم نے نمازیں چھوڑی ہے، ان پر اللہ سے توبہ کریں گے، اور جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں اب ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے خوب مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پر استقامت عطا فرما دے، ہمیں نماز پر جما دے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔